نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے بلوغ المرام کی گزشتہ روز پہلی حدیث مبارکہ پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ الرحمن اس روایت کی جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تخریج کی ہے اور ائمہ محدثین کا ذکر کیا ہے، اور حدیث کی ایک اصطلاح یعنی صحیح حدیث کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس تخریج کے اندر ذکر کردہ اہل علم اور حدیث کی اصطلاح کا ذکر کریں گے، تاکہ آئندہ بھی یہ چیزیں آئیں گی، بار بار ان کو دہرانا نہ پڑے، ان کا اعادہ نہ کرنا پڑے، اور بلوغ المرام پڑھنے والے کو تخریج کے اندر ذکر کیے گئے الفاظ کا علم ہو جائے کہ یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو اصطلاح استعمال کی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو حدیث کی تخریج کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث مبارکہ کو 4 ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اخرج یخرج اخراجا باب عفاظ سے اس کا معنی نکالنا، بیان کرنا۔ تو اس روایت کو بیان کیا ہے ائمہ 4 نے، اور ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ واللفظ لہ، اور اس روایت کے اندر جو اس کتاب کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ امام ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ، اس روایت کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ والترمذی، اور امام ترمذی نے بھی۔ ورواہ مالک والشافعی، اس روایت کو امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حافظ ابن حجر نے ائمہ 4 کا ذکر کیا ہے۔ الاربعۃ کا لفظ بلوغ المرام کے اندر جہاں بھی آئے گا اس سے مراد سیاستہ میں سے 4 کتابوں کے مصنفین مؤلفین مراد ہوں گے، یعنی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، صاحب سنن ابی داود، یعنی کہ ان کی کتاب السنن جو کہ سنن ابی داود کے نام سے معروف ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ جن کی کتاب جامع ترمذی مشہور و معروف ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ جن کی کتاب سنن النسائی کے نام سے مشہور ہے، اور چوتھے ہیں 4 سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، ان کی بھی سنن ابن ماجہ کے نام سے مشہور کتاب ہے۔ تو بلوغ المرام کے اندر جہاں بھی حافظ ابن حجر کہیں گے اخرجہ الاربعۃ، تو ان 4 کے لفظ سے 4 ائمہ محدثین مراد ہوں گے، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ۔ تو یہ 4 ائمہ محدثین ہوں گے، یعنی سیاستہ کی ترتیب کے مطابق صحیحین کے بعد سنن میں سے سنن ابی داود کو بڑی اہمیت، مرتبہ، مقام حاصل ہے، بلکہ استنباط مسائل کے اندر اور احادیث سے مسائل کا استخراج کرنے میں یہ امام مسلم اور امام بخاری کے قریب ہے، اور بہت سی خصوصیات ہیں سنن ابی داود کی، یہ تقریباً 30 کے قریب اس کی خصوصیات بن جاتی ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے خود بھی ذکر فرمایا کہ میری اس کتاب کے اندر سنن ابی داود کے اندر
کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کے ترک پر اجماع ہو، یعنی جو بھی روایات امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اس پر کسی نہ کسی اہل علم کا، مسلمانوں میں سے، فقہا میں سے کسی کا عمل ضرور ہے، اگرچہ وہ روایت کے اندر سقم ہو سکتا ہے، ضعف ہو سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ فقہائے اسلام، علماء اسلام میں سے کسی نہ کسی کا اس روایت کے مطابق عمل ضرور ہوگا، یعنی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس پر سبھی اہل علم نے ترک کرنے کا اجماع کر لیا ہو، اس روایت کے چھوڑنے پر اتفاق کر لیا ہو۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بڑی زبردست ہے، اگر اس کے بارے میں اقوال ذکر کیے جائیں تو یہ تقریباً کافی اچھا خاصا ٹائم لے سکتا ہے۔ سنن ابی داود کی خصوصیات، تو اس کی خصوصیات میں سے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مجتہد کے لیے اس کتاب کے اندر ذکر کی جانے والی احکام کی روایات ہی کافی ہے، اور بڑے حیران کن امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کا عنوان قائم کر کے بعض مقامات پر بڑے حیران کن مسائل کا استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے۔ تو یہ کتاب بڑی زبردست ہے، اور اس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ جس انسان کے پاس سنن ابی داود ہے وہ کسی علم کا محتاج نہیں ہے، اس کو علم کی کمی، تشنگی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام صاحب کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد امام ابو داود سے حدیث عطیرہ بیان کی ہے۔ تو یہ امام ابو داود کا ایک بہت بڑا شرف ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے روایت بیان کریں۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب کو مسودے کی شکل میں، کتابی شکل کے اندر تحریر کر کے اپنے استاد محترم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس پیش کیا تو انہوں نے اس کتاب کی بڑی تحسین فرمائی۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے، مسائل کے استنباط اور اخراج کے اعتبار سے، اور اس کے اندر جو تفقہ ہے، ترجمۃ الباب کے اندر جو گہرائی ہے، باریک بینی ہے، تو اس اعتبار سے بعض اہل علم نے اس کو بخاری مسلم پر بھی فوقیت دی ہے، بخاری مسلم پر بھی ایک اعتبار سے، جزوی اعتبار سے۔ تو یہ یاد رکھیں، مجموعی اعتبار سے تمام خوبیوں کی اور اوصاف کی بنا پر بخاری مسلم کا درجہ سب سے آگے۔ تو یہ جزوی فضیلت، تو جزوی فضیلت کسی کلی فضیلت کو مستلزم نہیں ہوتی، تو جزوی اعتبار سے امام ابو داود رحمہ اللہ کی سنن کو بعض اہل علم نے تفقہ، استخراج مسائل کے اندر، استنباطات میں وہ بخاری مسلم پر بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 2 ہجری کے اندر سجستان کے علاقے کے اندر پیدا ہوئے، اور تقریباً 275 ہجری کے اندر بصرہ شہر کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ سنن کتابوں میں جو سیاستہ کے اندر سنن ہے، ان میں سے سب سے پہلے درجے پر جو ہے وہ امام ابو داود کی سنن نامی کتاب ہے۔ اور ائمہ اربعہ سے دوسرے امام جو ہے وہ امام ترمذی، یعنی جن کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، اور محمد بن
عیسیٰ ان کا نام ہے، اور ابو عیسیٰ کنیہ سے زیادہ مشہور ہے، اور علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ترمذی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ترمز علاقہ جو ہے یہ تقریباً پرانے دور کے یہ خراسان کے علاقوں کے اندر آ جاتا ہے۔ بلخ یعنی کہ ترمز بلخ کی نہر جیحون کے کنارے ایک پرانا شہر ہے، تو اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام ترمذی کو امام ترمذی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ بھی امام بخاری جیسی وہ نابغہ روزگار شخصیت کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ امام ابو داؤد کی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنے شاگرد امام ترمذی سے کی روایت نقل کی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو بڑے فخر سے ذکر کیا کرتے تھے کہ میرے استاد محترم وہ امام بخاری نے مجھ سے یہ روایت نقل کی۔ تو یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے کہ استاد اتنا جلیل القدر استاد وہ اپنے شاگرد سے روایت لے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو جامع ترمذی یا سنن ترمذی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی سنن جس طرح کے سنن ابی داود، تو سنن سے مراد وہ کتابیں ہوتی ہیں جو فقہی ابواب پر ترتیب دی گئی ہوں، فقہی انداز پر ترتیب دی گئی ہوں، ان کو السنن کا نام دیا جاتا ہے۔ تو امام ترمذی کی کتاب کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اور جامع ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جس میں 8 قسم کے علوم حدیث ہو، یعنی کہ 8 قسم کے عنوانات کے تحت روایات کو جمع کیا گیا ہو، ایسی کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے۔ جس طرح امام بخاری کی صحیح بخاری یعنی کہ جامع صحیح بخاری کتاب ہے، امام ترمذی کی وہ جامع ترمذی۔ تو جامع ترمذی یا جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر 8 قسم کے علوم حدیث بیان کیے گئے ہوں، یعنی 8 قسم کی روایات کو ان کتابوں کے اندر جمع کیا جائے۔ وہ 8 علوم یا 8 قسم کی احادیث کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے عقائد کے متعلق احادیث ذکر کی جائے، جس طرح امام بخاری نے کتاب التوحید پوری ایک کتاب ہی عقیدے کے مسائل پر لکھی، اور عقائد پر احادیث یعنی کہ عقائد کے علوم، عقائد کے ساتھ تعلق رکھنے والا علم یعنی روایات کو اپنی کتاب کے اندر جمع کر دیا جائے۔ نمبر 2 ہے احکام کی روایات، یعنی کہ جن روایات سے مسائل احکامات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو نمبر 2 یعنی کہ پہلے نمبر پر عقائد کے متعلق روایات کو جمع کیا جائے، نمبر 2 ہے احکام کے متعلق روایات کو جمع کیا جائے، نمبر 3 ہے رقاق یعنی کہ دلوں کو نرم کر دینے والی، دلوں کو موم کر دینے والی، انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دینے والی، آخرت کی طرف رغبت پیدا کر دینے والی روایات۔ رقاق یعنی کہ انسان کے دل کو نرم کر دینے والی۔ نمبر 4 ہے کھانے پینے کے آداب، سفر کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب بیان کیے جائیں، یعنی کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر جن امور کے ساتھ وہ اکثر و بیشتر واسطہ پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، آنا جانا انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، اٹھنا بیٹھنا یعنی کہ آداب زندگی، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سفر کے آداب، قیام اور قعود کے آداب۔ اور نمبر 4 ہے
تفسیری روایات یعنی کہ قرآنی آیات یا قرآن کے الفاظ کی تشریح اور توضیح سے متعلقہ روایات کو جمع کر دیا جائے تو اس کو بھی جامع کہا جاتا ہے. یعنی پہلے نمبر پر عقائد، دوسرے نمبر پر احکام، تیسرے نمبر پر ہے حقائق اور چوتھے نمبر پر ہے آداب زندگی، اور پانچویں نمبر پر قرآنی آیات یا قرآنی الفاظ کی تشریح اور توضیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے تو قرآن کی تفسیر کے متعلقہ روایات کو جمع کر دیا جائے. چھٹی ہے سیر، سوانح عمری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی سیرت مبارکہ کے متعلق روایات کو جمع کر دیا جائے. نمبر 6 اپنا یعنی سیر، سوانح عمری، تاریخ کے متعلقہ یعنی کہ سیر و تاریخ کے متعلق روایات ذکر کی جاتی ہیں. اور نمبر 7 ہے فتن، جو بڑے بڑے فتنے ہیں، چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، قیامت تک آنے والے جو حوادثات و واقعات ہیں ان کے متعلق روایات کو جمع کیا جائے. یعنی کہ فتن کے بڑی بڑی جنگوں، چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہیں، بڑی جنگیں ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہو. یعنی 7ویں عنوان ہے، 7واں علم کی قسم ہے، 7ویں قسم کی روایات جن میں فتن کے متعلقہ روایات کو جمع کیا جائے. یعنی قیامت تک کیا کیا حالات پیش آئیں گے، یہ دجال اکبر سے چھوٹے دجال، مدعیان نبوت، اور ایسے ہی امام مہدی، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج و ماجوج، اور زمین پر جو دیگر فسادات اور حوادث رونما ہوں گے، فتوحات، شکست کا، قسطنطنیہ کا مسلمانوں کے قبضے کے اندر آنا، پھر نکل جانا، پھر آنا، پھر قرب قیامت، پھر نکل جانا، پھر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ کرنا، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دجال اکبر کو قتل کرنا. یہ ساری جو علوم ہے، یہ قسم ہے، یہ فتن یعنی کہ 7ویں قسم کا علم ہے فتن کے متعلقہ رواجات. اور جامع کے اندر 8ویں قسم کا علم ہوتا ہے مناقب و مصالح، یعنی فضائل و مناقب سے متعلقہ روایات بیان کی جائے، یا مصالح یعنی خامی ہے، کوئی عیوب، نقص وغیرہ ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے، خلفائے راشدین کے بیان کیے، الگ الگ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر عشرہ مبشرہ کے بیان کیے، اور ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب و فضائل بیان کیے گئے، اہل بیت کے مناقب و فضائل بیان کیے گئے، اور بعض لوگوں کی خامیاں، ان کے عیوب، ان کے نقائص بیان کیے گئے. جس طرح کہ آپ نے فرمایا بنو ثقیف قبیلے کے اندر ایک ظالم ہوگا اور ایک کذاب ہوگا، یعنی کہ مختار بن ابی عبید ثقفی اور حجاج بن یوسف جیسے لوگ، یعنی ان کے مصالب بیان کیے گئے. تو جس میں یہ 8 قسم کے علوم ہوں، ان کتابوں کو جامع کا نام دیا جاتا ہے. یعنی جو 8 قسم کے علوم حدیث پر مشتمل کتاب ہوگی اس کو کہا جائے گا کہ یہ جامع ہے. تو جامع ترمذی، اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی 8 قسم کے علوم بیان کر دیے گئے ہیں. تو امام ترمذی رحمہ اللہ بھی یہ ایک بہت بلند پایا شخصیت تھی کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے بھی ایک بہترین کتاب تصنیف کی
اور رہتی دنیا تک یہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاد محترم امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد علم، حافظہ، زہد و تقوی میں ان جیسا شخص ان کے علاقے خراسان کے اندر کوئی پیدا نہیں ہو، یعنی کہ علم و عمل کے اندر، حافظے کے اندر، زہد و تقوی کے اندر امام ترمذی جیسا کوئی شخص خراسان کے علاقے کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ یہ تقریباً 267 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی کہ 267 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ بھی تقریباً دوسری صدی کے ابتداء کے اندر ہی پیدا ہونے والے محدثین میں سے ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ روایات پر حکم لگانے کے اندر متساہل ہے، یعنی کہ بس اوقات امام ترمذی رحمہ اللہ وہ کسی انتہائی ضعیف روایت پر بھی صحیح کا حکم لگا دیتے ہیں، اس لیے اہل علم جانتے ہیں، اور اہل علم کے اندر مشہور بھی ہے کہ امام ترمذی اور امام حاکم کی تصحیح یا تحسین سے دھوکہ نہ کھایا جائے، یعنی کہ جب تک دیگر ائمہ محدثین کسی روایت کی تصحیح یا تحسین نہ کریں، اکیلے امام ترمذی اور امام حاکم کی تحسین یا تصحیح سے دھوکے میں نہ پڑ جانا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں شخصیات بسا اوقات انتہائی ضعیف ترین روایت پر بھی یہ صحیح یا حسن یا دونوں ملا کر صحیح حسن کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اور ان ائمہ اربعہ میں سے اپنا تیسرے نمبر پر ہے امام نسائی رحمہ اللہ، جن کا نام احمد ہے اور باپ کا نام شعیب، یعنی کہ احمد بن شعیب ہے۔ نساء یہ خراسان کے علاقوں میں سے ایک بستی ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کی شہرت امام نسائی کے نام سے ہوئی، یعنی کہ جس طرح امام بخاری بخارا علاقے کی طرف نسبت کے اعتبار سے مشہور ہوئے، ایسے ہی امام نسائی اپنے علاقے خراسان کے علاقے نساء بستی کے اندر پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو امام نسائی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی علوم حدیث کے اندر بڑے اعلیٰ درجے پر مرتبے پر فائز تھے، اور حدیث کی معرفت و اتقان میں، علوم اسناد میں ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور بعض کے نزدیک حافظے میں یہ امام مسلم سے بھی بڑھ کر تھے، اور صحیحین کے بعد صحت کے اعتبار سے سنن نسائی کو درجہ حاصل ہے، یعنی کہ صحیحین کے بعد سنن نسائی کو صحت میں درجہ حاصل ہے، یعنی جس طرح سنن ابی داود تفقہ استنباط مسائل میں، استخراج مسائل میں وہ صحیحین کے بعد اس کا مرتبہ ہے، اور صحت کے اعتبار سے صحیحین کے بعد سنن نسائی کا مرتبہ ہے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ یہ تقریباً 215 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ 303 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ بھی سرزمین انبیاء بیت المقدس کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ چوتھے ائمہ اربعہ میں سے امام ابن ماجہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام ان کا محمد ہے اور باپ کا نام ہے یزید، یعنی محمد بن یزید ابو عبداللہ کی کنیت سے مشہور و معروف ہے۔ تو ان کی کتاب سنن ابن ماجہ یہ بھی سیاستہ کے اندر شامل ہے، لیکن جیسے سنن ابی داود، ترمذی، نسائی وغیرہ کو سیاستہ کے اندر ایک
خاص مقام حاصل ہے، ایسا مقام وہ ابن ماجہ کو نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے سیاستہ میں ابن ماجہ کی جگہ پر وہ موطا امام مالک کو شامل کیا، یعنی کہ سیاستہ کے اندر ابن ماجہ کو کہ ابن ماجہ کے اندر کچھ ایسی روایات ہیں انتہا درجے کی، ضعیف قسم کی روایات ہیں جن کے اندر انتہا درجے کا ذوق پایا جاتا ہے، منکر روایات ہیں، ان کی بنا پر اور بعض نے چند روایات پر موضوع من گڑت ہونے کا بھی علماء نے حکم لگایا۔ تو اس بنا پر ابن ماجہ کو وہ مرتبہ مقام سیاستہ کے اندر حاصل نہیں ہے جو سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی جیسی کتابوں کو حاصل ہے۔ اور یہ بھی تقریباً 207 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے اور 275 کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ 4 ائمہ، یعنی کہ جب بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اخرجہ الاربعۃ 4 کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد یہ 4 ائمہ محدثین ہوں گے، امام ابی داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ۔ اور آگے تخریج میں کہتے ہیں وابن ابی شیبہ، اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی بیان کیا اور یہ الفاظ انہی کے۔ تو امام ابن ابی شیبہ یہ بھی جلیل قدر علماء محدثین میں سے، ان کی جلالت علمی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ جیسے وہ عظیم محدثین ان کے شاگرد ہیں اور امام ابن ابی شیبہ یہ ان کے استاد ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ہے اور والد کا نام محمد ہے۔ اپنے دادا کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو ابن ابی شیبہ کہہ دیا جاتا ہے، یعنی ابن ابی شیبہ سے مراد یہ عبداللہ بن محمد یعنی کہ ابو شیبہ کے پوتے، ابو شیبہ کے پوتے عبداللہ بن محمد ہے، کیونکہ ان کے دادا کا نام ہے ابو شیبہ، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ حدیث اور بہت بڑے عالم اور حدیث میں ایک بہت بڑی سند رکھتے تھے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہترین اور بڑی اعلیٰ قسم کی کتابیں مسند اور مصنف ابن ابی شیبہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اور امام بخاری جیسے اساتین علم وہ ان کے سامنے زان میں تلمس طے کرنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ تو جہاں امام ابن ابی شیبہ آئیں گے تو اس سے مراد عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ہے، اور ان کی کنیت علامہ ذہبی نے وہ ابو بکر ذکر کی ہے، یعنی کہ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ان کا نام ہے۔ وَصَحَّحَهُ ابن خزیمہ، اس روایت کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابن خزیمہ جن کو شیخ الاسلام امام الائمہ کا لقب بھی حاصل ہے، یہ بھی ان کا بھی غضب کا حافظہ تھا، بلا کا حافظہ تھا، اور ان کو امام الائمہ کا لقب دیا جاتا ہے، اور ان کی کتاب و توحید بڑی زبردست کتاب ہے، اور ان کی حدیث پر لکھی گئی کتاب صحیح ابن خزیمہ کے نام سے ہے، لیکن یہ فتنہ تاتار کی نظر ہوگی، صرف اس کا ایک جز ہم تک پہنچا ہے جس کو 3 جلدوں کے اندر تحقیق و تخریج کر کے امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق و تخریج سے شائع کروایا، اور یقیناً اگر یہ پوری کتاب ہوتی تو بہت بڑا علم کا سمندر ہوتا، امت کو بہت بڑا علم ملتا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو تقدیر کے اندر ایسا لکھا تھا۔ تو ان کی کتاب کا صرف
ایک جز، یعنی کہ جو صحیح ابن خزیمہ اس کا ایک جز پہنچا تھا، جس کو 3 جلدوں کے اندر تحقیق و تخریج سے شائع کیا گیا، امام الائمہ، اور ان کی طرف منسوب ہے شیخ الاسلام امام ابن خزیمہ کی طرف کہ کوئی بندہ بھی ایسی 2 روایتیں میرے پاس لے کر آئے کہ جو اس کے نزدیک بہم متعارض ہے اور میں ان کے درمیان تطبیق نہ دوں، یعنی کہ میں ان کے درمیان تطبیق، اتنے ماہر تھے علوم حدیث کے اندر، تو یہ قول ان کی طرف بھی منسوب ہے۔ اور ہمارے شیخ محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی یہ کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ قول تو باسن سے ثابت نہیں، لیکن میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی ایسی 2 روایتیں نہیں لا سکتا کہ جن کے درمیان تطبیق نہ دی جائے، تو لے آئے، میں اس کو ان 2 روایتوں کے درمیان تطبیق دے کر دکھا دیتا ہوں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ روایات ہیں وہ آپس میں متعارض نہیں ہوتی، سمجھنے والوں کے فہم کے اندر نقص ہوتا ہے، یا علمی اتنی وسعت نہیں ہوتی، اتنی وسعت ظرفی نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے وہ ان کا مطلب مفہوم سمجھ سکے، تو اس لیے انسان اپنے دماغ کی بنا پر ان کو متعارض سمجھ لیتا ہے۔ تو امام ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، اور صحیح روایت محدثین علماء اصول حدیث کے نزدیک اس روایت کو کہتے ہیں جس میں 5 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 ہے اس روایت کو بیان کرنے والے راوی عادل ہوں۔ نمبر 2 ہے ان بیان کرنے والے عادل راویوں کا ضبط وہ مضبوط ہو، ضبط تام ہو۔ عادل سے مراد فسق و فجور وغیرہ سے بچنے والے، نیکی، تقوی، اعلیٰ اخلاقیات کو اپنا والے، کہ عادل ہو۔ نمبر 2 ہے کہ وہ عادل راوی جو ہے تام و ضبط ہو، ضبط صدر بھی آ جائے گا، اس میں ضبط کتاب بھی آ جائے گا۔ نمبر 3 ہے کہ ایسے جو راوی ہے عادل بھی ہے، تام و ضبط بھی ہے، وہ آگے اپنے جیسے آدمی سے بیان کرے، اور جس سے آگے بیان کرے ان کی آپس میں سند متصل ہو، یعنی کہ تیسری بن جائے گی۔ پہلے نمبر پر تمام راوی عادل ہو، نمبر 2 ان کا ضبط تام ہو، نمبر 3 ہے ایسے راوی جب ایک دوسرے سے بیان کرے تو سند متصل ہو، نمبر 4 ہے کہ اس روایت کے اندر کوئی علت نہ ہو، نہ علت خفیہ ہو نہ علت ظاہرہ ہو، یعنی کوئی اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، مخفی کوئی علت خرابی نہ ہو، اور نمبر 5 ہے وہ روایت شاذ بھی نہ ہو۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہے تو راوی ثقہ لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ راوی، یا اپنے کئی کلاس فیلو جو ثقات ہیں ان کی مخالفت میں روایت بیان نہ کرے، تو ایسی روایت جو مخالفت کے اندر نہ ہو اس کو محفوظ، اور جو ایک ثقہ راوی اپنے سے بڑے ثقہ یا کئی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے اس کو کہتے ہیں شاذ۔ تو گویا کہ 5 شرطیں، ان میں سے 3 وجودی ہیں اور ایک عدمی، یعنی کہ 5 میں سے 3 پائی جائیں اور 2 نہ پائی جائیں، یعنی کہ 3 کون سی پائی جائیں؟ راوی عادل ہو، تام و ضبط ہو، اور سند متصل ہو، اور 2 عدمی ہے، یعنی کہ نہ پائی جائیں کہ وہ روایت معلل بھی نہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر کوئی علت خفیہ، علت ظاہرہ بھی نہ ہو، اور نمبر 5 ہے کہ وہ روایت شاذ بھی نہ ہو۔ تو جس میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں اس روایت کو محدثین کی اصطلاح کے اندر صحیح کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت کو امام مالک، امام شافعی، امام احمد نے بھی بیان کیا۔ ان 3 ائمہ کا انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے۔